میرا نام شایان ہے۔ میں 30 سال کا ہو چکا تھا، مگر ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی تھی کیونکہ میرا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ ماں باپ بچپن میں فوت ہو گئے تھے اور میں اپنے چاچا چاچی کے پاس رہتا تھا۔ چاچا چاچی کو کئی بار کہہ چکا تھا کہ میرے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈ دو، مگر وہ جس کی بھی تصویر دکھاتے وہ مجھے پسند نہ آتی۔ انہوں نے تنگ آ کر کہنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ چاچا کی ایک بیٹی بھی تھی، مگر بدقسمتی سے اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ کچھ لوگ کہتے تھے اس کی شادی ہو چکی ہے، مگر حقیقت کا علم کسی کو نہیں تھا، کیونکہ میں اس وقت بچہ تھا اور وہ عمر میں مجھ سے کافی بڑی تھی۔ بدقسمتی سے اس کو طلاق ہو گئی تھی۔ کئی رشتہ دار مجھے مجبور کر چکے تھے کہ میں چاچا کی بیٹی سے شادی کر لوں، مگر وہ عمر میں مجھ سے بڑی تھی۔ مگر جب تھک ہار کر مجھے کوئی لڑکی پسند نہ آئی تو میں نے چاچا کی بیٹی سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے بس ایک ایسی عورت چاہیے تھی جو صرف میری ہو، جو میرے گھر کو گھر بنائے، جو میرا خیال رکھے، جو میرے لیے خود کو سنوارے، اور سب سے بڑھ کر جو میرے ساتھ وفادار رہے۔ شادی کی تیاریاں جلد ہی مکمل ہو گئیں، اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب میری زندگی میں وہ آ گئی، میری بیوی۔ میں نے آج پہلی بار اسے نظر بھر کر دیکھا تھا، کیونکہ آج سے پہلے وہ بہت کم میرے سامنے آئی تھی۔ میرا اور چاچا کا گھر مشترکہ تھا، بس بیچ میں ایک چھوٹا سا دروازہ تھا۔ کبھی کبھار ہی سامنا ہوتا تھا۔ جب پہلی بار اسے دیکھا تو دل کو ایک سکون سا محسوس ہوا۔ وہ واقعی خوبصورت تھی، سادہ مگر معصوم۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی پاکیزگی تھی جو مجھے مزید اس کا دیوانہ بنا رہی تھی۔ شادی کے بعد میں نے اپنی بیوی پر بھرپور محبت نچھاور کی۔ میں اسے ہر ممکن خوشی دینے کی کوشش کرتا، اس کی ہر بات مانتا، اس کے ساتھ وقت گزارتا، اور ہمیشہ چاہتا کہ وہ بھی میرے لیے ویسا ہی سوچے جیسا میں چاہتا تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھ سے تھوڑی دور ہو رہی ہے۔ لیکن میں نے سوچا کہ شاید وہ نئے ماحول میں خود کو مکمل طور پر ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی، اس لیے میں نے اس بات کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیا۔ لیکن یہ معمول بن گیا۔ ہر روز وہ کھانے کے وقت یہی کہتی کہ میں اپنے کمرے میں جا کر کھاؤں گی۔ جب میں پوچھتا کہ کیا مسئلہ ہے تو وہ کہتی کہ بس مجھے عادت ہے، میں سب کے سامنے کھانے میں آرام دہ محسوس نہیں کرتی۔ مجھے عجیب لگنے لگا، لیکن میں نے پھر بھی خاموشی اختیار کی۔ آہستہ آہستہ اس کا رویہ اور بدلنے لگا۔ پہلے وہ مجھ سے باتیں کرتی تھی، ہنستی تھی، میرے ساتھ وقت گزارتی تھی، لیکن اب وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی، اور جب میں اسے بلاتا تو وہ کہتی کہ وہ تھوڑی دیر میں آ رہی ہے، مگر پھر بھی نہیں آتی۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ کچھ تو ہے جو وہ مجھ سے چھپا رہی ہے۔ میں نے ایک دن اسے صاف صاف پوچھ لیا، دیبا، تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ کیا بات ہے جو تم مجھ سے دور دور رہنے لگی ہو؟ وہ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر بولی، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس مجھے یہاں کے ماحول میں تھوڑا وقت لگے گا۔ لیکن میں جانتا تھا کہ بات صرف اتنی نہیں ہے، کچھ اور تھا جو میری بیوی مجھ سے چھپا رہی تھی، اور میں اسے جانے کے لیے بے قرار تھا۔ اور پھر جو میں نے دیکھا وہ میری زندگی کا سب سے بڑا جھٹکا تھا۔ میری بیوی آہستہ آہستہ اس بند کمرے کی طرف بڑھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، جیسے یہ یقین بنا رہی ہو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ پھر جیب سے چابی نکال کر دروازہ کھولا۔ میں سانس روکے وہیں چھپ کر دیکھنے لگا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا میری بیوی اندر چلی گئی، اور میں دبے قدموں دروازے کے قریب جا پہنچا۔ میں نے دروازے کے پٹ کے درمیان سے اندر جھانکا۔ اندر جو منظر تھا وہ میرے پیروں تلے زمین نکالنے کے لیے کافی تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک پرانا سا لکڑی کا صندوق رکھا تھا۔ میری بیوی اس کے پاس بیٹھی تھی اور دھیرے دھیرے کچھ بول رہی تھی۔ پھر اس نے صندوق کا ڈھکن کھولا۔ میرے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ صندوق کے اندر ایک بچہ تھا، انتہائی عجیب و غریب شکل کا۔ اس کو دیکھتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہوا۔ وہ بچہ بظاہر انسانی شکل کا تھا، مگر وہ اب نارمل تھا۔ دیبا نے ایک پلیٹ میں کھانا ڈال کر اس کو کھلانے لگی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا جب میری بیوی نے دھیرے سے کہا،
میں نے اپنی بیوی دیبا کو اس عجیب و غریب بچے کو کھانا کھلاتے دیکھ کر پہلے تو شوق میں آ گیا، لیکن پھر میں نے خود کو سنبھالا۔ میں نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ دیبا ایک دم پیچھے ہٹ گئی، جیسے وہ یہ سب کچھ مجھ سے چھپانا چاہتی ہو۔ یہ بچہ کون ہے دیبا؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ دیبا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ شایان، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں بتانا چاہتی تھی مگر ڈر رہی تھی کہ تم کیا سوچو گے۔ وہ رک کر ایک لمحے کے لیے سانس لی اور پھر بولی، یہ میرا بچہ ہے، میرا پہلا بیٹا۔ یہ سن کر میں دنگ رہ گیا۔ تمہارا بیٹا؟ لیکن دیبا، تم نے تو کہا تھا کہ تمہاری پہلی شادی میں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ دیبا نے افسردگی سے سر جھکا لیا۔ یہ بچہ اپنی پیدائش کے وقت ہی بیمار تھا۔ اس کا جسمانی ڈھانچہ عام بچوں سے مختلف تھا۔ میرا پہلا شوہر اسے منحوس سمجھ کر چھوڑ گیا۔ اس نے کہا کہ یا تو میں اسے کسی یتیم خانے میں چھوڑ دوں یا پھر وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ میں نے اپنا بچہ نہیں چھوڑا اور اس کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا، لیکن میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی اور ہمیں اکیلا چھوڑ دیا۔ بعد میں میرے والدین نے مجھے مجبور کر کے تم سے شادی کرا دی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں تمہیں بتاتی تو شاید تم بھی مجھے چھوڑ دیتے، اس لیے میں نے اسے اس کمرے میں چھپا لیا۔ میں نے دیبا کی باتیں سنی تو میرا دل نرم پڑ گیا۔ میں نے جھک کر اس معصوم بچے کو دیکھا۔ وہ واقعی بیمار لگ رہا تھا، شاید وہ کسی پیدائشی بیماری کا شکار تھا۔ میں نے دیبا کا ہاتھ تھام لیا۔ دیبا، تمہیں یہ سب کو چھپانے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ بچہ تمہارا ہے تو میرا بھی ہے۔ میں اس کا علاج کرواؤں گا، اسے اپنا بیٹا بنا کے رکھوں گا۔ دیبا کی آنکھوں میں حیرانی کے ساتھ خوشی کے آنسو مٹ آئے۔ کیا تم واقعی ایسا کرو گے شایان؟ میں نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں دیبا، ہم اسے اس دنیا میں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہمارا بیٹا ہے، میں کسی بھی قیمت پر اس کا علاج کراؤں گا۔ میں نے فوراً بہترین ڈاکٹروں سے رابطہ کیا اور بچے کا علاج شروع کروا دیا۔ مہینوں کی محنت کے بعد وہ بچہ کافی حد تک ٹھیک ہونے لگا۔ اس کے چہرے پر خوشی آنے لگی اور وہ عام بچوں کی طرح زندگی گزارنے لگا۔ میں اور دیبا خوش تھے کہ اب ہمارا ایک مکمل خاندان بن چکا تھا، لیکن ہماری خوشی زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکی۔ ایک دن دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک اجنبی شخص کھڑا تھا، مگر دیبا کا رنگ اڑ گیا۔ وہ شخص دیبا کا پہلا شوہر تھا۔ دیبا، وہ غصے سے بولا، میرا بیٹا کہاں ہے؟ میں اسے لینے آیا ہوں۔ دیبا کی آنکھوں میں خوف تھا، جبکہ میرا خون کھولنے لگا۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا، یہ بچہ اب تمہارا نہیں رہا۔ جب تم نے اسے چھوڑ دیا تھا تب تمہیں اس کی فکر نہیں تھی، اب کیوں آئے ہو؟ وہ شخص غصے سے چلایا۔ میں نے غلطی کی تھی، مگر اب مجھے احساس ہو گیا ہے کہ وہ میرا بیٹا ہے۔ میں اسے واپس لے کر جاؤں گا، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ میں نے اس بچے کو اپنایا ہے، اس کا علاج کروایا ہے اور اسے ایک اچھی زندگی دی ہے۔ تم نے تو اسے منحوس کہہ کر چھوڑ دیا تھا، اب تمہیں اس پر کوئی حق نہیں ہے۔ دیبا میرے پیچھے کانپ رہی تھی۔ وہ اپنے پہلے شوہر کی واپسی سے خوف زدہ تھی۔ وہ شخص مزید کچھ کہنے ہی والا تھا کہ میں نے کہا، اگر تمہارے پاس کوئی قانونی ثبوت ہے تو عدالت میں جا کر بات کرو، لیکن یہ بچہ اب تمہارا نہیں رہا۔ وہ ہماری زندگی کا حصہ ہے اور ہم اسے کسی قیمت پر نہیں چھوڑیں گے۔ وہ شخص کچھ دیر خاموش رہا، پھر غصے میں دروازے پر مکہ مار کر بولا، میں اسے لینے ضرور آؤں گا، اور پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ دیبا نے فوراً میرا ہاتھ تھام لیا۔ شایان، کیا ہوگا؟ کیا وہ ہمارا بیٹا ہم سے چھین لے گا؟ میں نے دیبا کو تسلی دی۔ فکر مت کرو دیبا، میں کبھی بھی کسی کو ہمارے بیٹے کو ہم سے جدا نہیں کرنے دوں گا۔ وہ ہمارا ہے اور ہمیشہ ہمارا ہی رہے گا۔ مگر مجھے پتا تھا کہ یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ وہ شخص دوبارہ ضرور آئے گا اور میں اس کے لیے تیار رہنا چاہتا تھا۔ شیراز عدالت میں کیس دائر کر چکا تھا۔ وہ ہر ممکن طریقے سے یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ بچہ اسی قہر اسے واپس لے کے رہے گا۔ میں نے بھی ہار نہیں مانی، کیونکہ میں جان چکا تھا کہ شیراز کو اپنے بیٹے سے زیادہ اس کی جائیداد سے دلچسپی تھی۔ عدالت میں کئی ماہ تک کیس چلتا رہا۔ آخرکار فیصلہ سنایا گیا کہ چونکہ بچہ شیراز کا بیٹا ہے، اس لیے قانونی طور پر
وہی اس کا وارث ہے۔ عدالت نے حکم دیا کہ بچہ شیراز کے حوالے کر دیا جائے۔ دیبا چیخ اٹھی، نہیں، میں اپنا بیٹا کسی قیمت پر نہیں دوں گی۔ لیکن قانون ہمارے خلاف تھا۔ میں نے دیبا کو دلاسا دیا اور کہا ہمیں کوئی اور راستہ نکالنا ہوگا، میں اسے کبھی تم سے جدا نہیں ہونے دوں گا۔ اس رات ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم بچے کو لے کر کہیں دور چلے جائیں گے، لیکن ہمیں معلوم نہیں تھا کہ شیراز پہلے ہی ہمارے ہر قدم پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ ہم رات کے اندھیرے میں گھر سے نکل رہے تھے کہ اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو شیراز اپنے 2 آدمیوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک صفاقانہ مسکراہٹ تھی۔ کہاں جا رہے ہو شایان؟ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ دیبا فوراً آگے آئی اور چلائی، شیراز، تمہیں جو چاہیے تھا عدالت نے تمہیں دے دیا، اب یہاں سے چلے جاؤ۔ شیراز نے غصے سے دیبا کو دھکا دیا۔ یہ بچہ میرا ہے اور میں اسے لے کر جاؤں گا۔ میں دیبا کے آگے آ گیا۔ تمہیں بچے کی پرواہ نہیں ہے، تم صرف اس کی جائیداد چاہتے ہو۔ شیراز نے غصے میں اپنی جیب سے بندوق نکالی اور مجھ پر تان لی۔ ہٹ جاؤ میرے راستے سے ورنہ گولی مار دوں گا۔ اسی لمحے دیبا نے آگے بڑھ کر شیراز کو روکنے کی کوشش کی۔ شیراز پلیز ایسا مت کرو، لیکن شیراز اندھا ہو چکا تھا۔ اس نے گولی چلا دی۔ گولی کی آواز سن کر سب کچھ رک گیا۔ میں نے دیکھا کہ دیبا میری نظروں کے سامنے زمین پر گر چکی تھی۔ اس کے سینے سے خون بہہ رہا تھا، وہ مشکل سے سانس لے رہی تھی۔ میں چیخا، دیبا! شیراز خود بھی حیران رہ گیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ دیبا نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، شایان میرا بیٹا، اس کا خیال رکھنا۔ یہ کہتے ہی دیبا کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ میں نے اسے جھنجھوڑا، دیبا آنکھیں کھولو، مگر وہ جا چکی تھی۔ شیراز پیچھے ہٹا اور اپنے بال نوچنے لگا۔ میں نے کیا کر دیا؟ ارد گرد کے بہت سارے لوگ جمع ہو چکے تھے۔ عورتیں افسوس کر رہی تھیں۔ کچھ لوگوں نے شیراز کو پکڑ رکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد پولیس کا سائرن سنائی دیا اور چند ہی لمحوں میں شیراز کو گرفتار کر لیا گیا، مگر میری دنیا تو لٹ چکی تھی۔ میں نے دیبا کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر عہد کیا کہ میں اس کے بیٹے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ میرا بیٹا تھا، ہمیشہ میرا ہی رہے گا۔ میں دیبا کی قبر کے پاس کھڑا تھا، اس کی باتیں میرے ذہن میں گونج رہی تھیں۔ آلیان میرا بیٹا، اس کا خیال رکھنا۔ ہوا میں اداسی تھی، آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ میں نے جھک کر قبر کی مٹی کو چھوا اور دل ہی دل میں عہد کیا کہ دیبا کی آخری خواہش کبھی نہیں توڑوں گا۔ میں نے شایان کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ آلیان آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا تھا۔ جب وہ چھوٹا تھا تو اکثر رات کو روتا تھا، ماں کو بلاتا تھا۔ میں اسے گود میں لے کر تھپکتا اور تسلی دیتا، بیٹا تمہاری ماں ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، وہ تمہیں دیکھ رہی ہے، تمہیں یاد کر رہی ہے۔ وہ میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا، مگر وقت نے اسے سب کچھ سکھا دیا۔ میں نے اسے بہترین تعلیم دی، اس کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کی، لیکن کبھی لاڈ میں بگاڑا نہیں۔ میں چاہتا تھا کہ وہ مضبوط بنے تاکہ دنیا کی مشکلات کا سامنا کر سکے۔ ایک دن جب وہ سکول سے آیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ابو، آج سب بچے اپنی ماؤں کے ساتھ آئے تھے، مگر میری ماں نہیں تھی۔ میرا دل جیسے ٹوٹ کر بکھر گیا، مگر میں نے اپنے جذبات قابو میں رکھے اور اسے سینے سے لگا لیا۔ بیٹا، ماں صرف جسم سے جدا ہوتی ہے، محبت سے نہیں۔ تمہاری ماں تمہارے دل میں ہمیشہ زندہ ہے۔ سال گزرتے گئے اور آج وہ میرے سامنے کھڑا تھا، ایک نوجوان کی صورت میں، جس کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو کبھی دیبا کی آنکھوں میں ہوا کرتی تھی۔ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا جیسے میں ہی اس کا حقیقی باپ ہوں، اور میں نے بھی کبھی اسے اپنی جان سے کم نہیں چاہا۔ ابو، آج میرا گریجویشن ہے، آپ خوش ہیں نا؟ شایان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ میری آنکھوں میں نمی تھی مگر یہ آنسو خوشی کے تھے۔ ہاں بیٹا، میں بہت خوش ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ تمہاری ماں بھی جہاں کہیں ہے تم پر فخر کر رہی ہوگی۔ اس دن جب وہ اپنی کامیابی کا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے اسٹیج پر گیا تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے دیبا ہمیں دیکھ کر مسکرا رہی ہو۔ ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی، جیسے قدرت بھی اسی خوشی میں شریک ہو رہی ہو۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی،
وہ وقت کے ساتھ ایک نئی شکل میں زندہ رہتی ہے۔ میں جو پودا لگایا تھا وہ آج جوان ہو کر تناور درخت بن چکا تھا۔ میری آنکھیں خوشی سے بھیگ گئیں، میرے دل کو سکون تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کیا وعدہ سچ کر دکھایا تھا۔ آلیان کی تعلیم مکمل ہوئی تو میں اسے ساتھ لے کر عمرے پر روانہ ہو گیا۔ میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہتا تھا۔ عمرے سے فارغ ہو کر واپس آئے تو آلیان شہر جانے کی ضد کرنے لگا۔ میں نے بھی منع نہ کیا کیونکہ اب وہ بااختیار تھا۔ وہ اپنا بزنس سیٹ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے زمین کا چھوٹا سا ٹوٹا فروخت کیا اور پیسے دے کر شہر روانہ کر دیا۔ 5 سال بعد آلیان مکمل اپنا کاروبار سیٹ کر چکا تھا۔ پھر وہ مجھ سے ضد کرنے لگا، ابا میرے ساتھ شہر چلیں، مگر میرے لیے تو میرا سب کچھ میرا گاؤں تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے منایا اور واپس شہر بھیج دیا۔ دیوا کی قبر سے آج بھی خوشبو آتی تھی، جو اس کی اور میری محبت کی یادگار نشانی تھی، جس کو میں کبھی بھی نہیں بھلا سکتا۔